اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 ہے۔ بہت ہی پیارا انداز ہے، رحیمانہ، غفورانہ، ساری صفتیں اللہ کی یہاں پہ جو رحم کی ہیں وہ آگئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، پہلا حصہ جو ہے اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تمہیں سزا دے کر اسے کو راحت ملے گی، اسے کو سکون ملے گا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اللہ کو۔ ہم کسی کو سزا دے کے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، بڑا پیارا انداز ہے۔ اے بندو، تمہیں میں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا؟ یعنی اس آیت کے اندر ہی بتا دیا گیا ہے کہ دو کام اگر تم کرو گے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو، وآمنتم، تو اللہ پر ایمان لے آؤ، تو کان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ کو تم قدردان اور علم رکھنے والا جانو گے۔ یعنی اللہ کے عذاب سے جو مسلمان ہیں، مومن جو ہیں، منافقوں سے دراصل یہ خطاب ہے کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اس کی نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ اس کی نعمتیں بھی کھاتے ہو اور کسی اور پر ایمان رکھتے ہو، کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہو، تو ایسا نہیں کرو۔ اچھا، یہاں پہ کہا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اور اس کو بہت ہی پیارے انداز میں اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تیرے بندے نہیں ہیں، اور تو مالک ہے، تو جو چاہے فیصلہ کرے، جو مرضی سزا دے، تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو معاف کر دینے والا، زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اب حدیث مبارکہ سن لیں۔ عن عقبہ بن عامر جوحنی ان رجلا آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدنا یذنب قال یکتب علی قال ثم یستغفر منہ ویتوب قال یستغفر له ویتاب علی ولا یمل اللہ حتی تمیلو۔ بہت ہی زبردست حدیث ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی ہے، میرے علم میں پہلی دفعہ آئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوحنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی گناہ کر لے، یعنی ہم میں سے اگر کوئی گناہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ گناہ اس کے نامہ مال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس نے عرض کی اگر وہ توبہ کر لے، یعنی باز آ جائے اس عمل سے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو لکھا ہوا گناہ ہے وہ توبہ سے مٹ سکتا ہے۔ آپ اپنے سارے کے سارے گناہ بھی اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم گناہ کر کے اکتا سکتے ہو، یعنی بار بار شراب پی کے آخر آدمی کہتا ہے بس کرو یار، نہیں اب نہیں دل کرتا، گناہ کر کے بھی یہی کیفیت ہو جاتی، اکتا سکتے ہو۔
تم بار بار گناہ کر کے اکتا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر کر کے نہیں اکتاتا۔ یہ ہے اس کی شان کریمی۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے درگزر کر۔ اسنادہ صحیح، المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 195۔ اگلا حصہ آ گیا کہ اے مسلمانوں، اے منافقوں، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور با ایمان ہو جاؤ جیسا کہ ایمان کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں کیا ملے گا؟ سزا دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اس کے بارے میں، شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار، تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی شرط کریمی رحیمی کہ جتنا شکر کرتے جاؤ گے اتنے درجات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ کی نعمتیں ملتی جائیں گے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اگر تم ناشکری کرو گے، کفرانی نعمت کرو گے، تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 7 ہے۔ حدیث سماعت فرما لیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون اللہ فیغفر لہم۔ بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ کلام کو بہت بڑے مقام پہ لے جاتی ہے یہ بات۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، تو اللہ تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی۔ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ ان کی مغفرت قبول کرتا۔ گناہ کرنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ کلو بنی آدم، کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ خطاؤن، ہر بنی آدم کا بیٹا خطاؤن، خطا کار ہے۔ اور خیر الخطاؤن التوابون، تو سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 6965 تھی جو میں نے آپ کو۔ اگلا ایسا آ گیا، وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لاؤ، یعنی شکر کی کیفیت اختیار کرو اور ایمان کے جتنے مراتب ہیں ان کو پورا کرو۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا تھا وہی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم ان کو اللہ کو اللہ مانا ہے تو اسی پر تمہیں توکل کرنا چاہیے۔ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمانوں کو بھی یہی کہنا چاہیے، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ تو یہ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت نمبر 84 ہے۔ اب وہ پیاری حدیث آ گئی ہے جسے حدیث جبرائیل امین کہتے ہیں۔ اس کے راوی عن ابن عمر ان جبرائیل علیہ السلام قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مال ایمان،
قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ فقال علی جبریل علیہ السلام صدقت قال فتعجبین منہ یسألہ ویصدقہ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک جبرائیل آتاکم یعلمکم معامل دینکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ امین جو تھے وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، پیغمبروں اور یوم آخرت، اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے سچ کہا۔ یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اسنادہ صحیح، مسند احمد حدیث 191۔ آخری حصہ آ گیا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ بہت قدر کرنے والا ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ دو اسماء الحسنى آئے ہیں، جو تم کام کرو کوئی بھی کرو خلوص نیت سے، خواہ وہ تھوڑا ہو تو اللہ اس کی قدر کرنے والا۔ کان اللہ شاکرا علیما۔ اور یہ یاد رکھو تھوڑا بھی عمل ہوگا تو اللہ کے علم میں ہے، شرط یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ لیکن اگر ریاکاری ہوگی تو معاملہ خراب ہو گئے۔ یہاں پہ آیا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ یہ قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ بھی آیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں پر اس کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی سے کرنے والا اللہ قدردان ہے۔ یعنی یاد رکھو یہ صفا مروہ میں ہو گیا ہوں عمرے سے، یہ دیکھیں کتنی بڑی سنت ہے۔ ایک ماں جو تھی جہاں سے وہ بھاگی ہے آج ہر مسلمان وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ جہاں سے وہ آہستہ چلی ہے وہاں اس کی سنت حضرت ہاجرہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہر آدمی جو صحیح کرتا ہے صفا مروہ کی وہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی من شعائر اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کرے سب لوگ وہ نشانی دیکھیں۔ تو یہاں پہ کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو شخص اپنی خوشی سے کرے گا یہ کام، مجبوری سے نہ کرے، خوشی سے کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اگر بھلائی سے کرنے والوں میں سے ہوگا تو اللہ اس کی قدر کرے گا اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ اب یہ مقام بہت ہی کم لوگوں کو، انبیاء کو ملا ہے، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بہت بڑی مقام، بہت بڑی منزل، بہت بڑا کرم اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، یعنی وہ بندہ اس کی تعریف کی ہے شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح قدردان تھا۔ اللہ نے پھر کیا وہ شکر گزار تھا، قدردان تھا۔ اجتباہ، اللہ نے اسے اب اپنا برگزیدہ بنا لیا، وہداہ، اور اللہ نے اسے راہ راست سجھا دی۔ کس چیز کی؟ صراط مستقیم، سیدھی راہ کی۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 121 ہے۔
اور قرآن حکیم کے اندر یہ بھی مضمون آیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکرہ بنے۔ یہ سورہ دہر جسے سورہ انسان کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 3 ہے، اور یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ تو بہت بڑا مقام ہے اگر ہم شکر گزار کرنے والے بندے بن جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اس کا اجر و ثواب صبر کرنے والے صائم کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی روزے دار کے برابر ہو جاتا ہے اس کا یہ کہنا کہ الحمدللہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسنادہ صحیح، ترمذی حدیث 2484۔ اب شاکر علیما کی وضاحت آ رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل رأى کلب یأکل الثرى من العطش فأخذ رجل خفه فجعله یغرف له به حتى أروى فشکر اللہ له فأدخله الجنہ۔ یہاں پہ ایک رویے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کتے کو دیکھا جو شدید پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی جو ہے کنویں کی چاٹ رہا تھا، پانی گہرا تھا وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، چنانچہ اس شخص نے اپنے موزہ لیا اور اس میں پانی بھر بھر کر اسے پلانے لگا، یعنی وہ اللہ کا بندہ کنویں کے اندر اترا، اپنے جوتے کے اندر منہ کے اندر لے کے پانی بھر کے اوپر چڑھا اور بار بار یہ اس نے عمل کیا، یہ اتنی دیر عمل کیا یہاں تک کہ وہ خوب سیر ہو گیا، یعنی اس کتا نے جو اس کی پیاس تھی وہ بجھ گئی۔ اب جانور بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا، لیکن یہاں پہ الفاظ کیا ہے فشکر اللہ له، اللہ کو نے اس کے عمل کی قدر کی، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا تو اللہ نے اسے کیا نوازا، اسے جنت عطا فرما دی، فادخلہ الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 173 ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں، یہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینہما رجل یمشی بطریق وجد غصن الشوک علی طریق فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا کہ اس نے وہاں خاردار ٹہنی دیکھی تو اس نے اسے ایک طرف ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرو، کوئی پتہ نہیں کون سی ادا آپ کی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ اور شاکر اللہ له فغفر له، اور وہ آپ کی غفرت کا باعث بن جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 6052 ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس کے ترجمانی نہیں کی جا سکتی، اس کی تفسیر نہیں کی جاتی، یہ واقعی کلام اللہ ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکرگزار بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں جیسا تو چاہتا ہے ایمان والے ہوں ویسا ایمان ہمارے دلوں میں اتار دے، اور واقعی ہمارے شکر اور ایمان کی تو قدر کرنے والا شاکر علیمہ ہو۔
جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔